آج گھر میں سہیل اور اس کی اماں کے آنے کے بعد یقینی طور پر ماموں جان اور ممانی جان کی جانب سے سخت برہمی کے رد عمل کا سوچتے حواس باختہ ہوئی شازمین اور زاویہ کے ساتھ سخت ناراضگی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کیا ہے کچن میں خود کو مصروف۔ رومانہ ثاقب حسین اور صباحت قطعی بے خبر، اور اس کے ساتھ ہی عصمت بی کے دل و ذہن میں مسلسل اٹھتے سوال و جواب، پریشانی، ذہن پر چھائی ایک الجھن۔ سہیل اور اس لڑکی کا سوچتے دونوں خاندانوں کے درمیان واضح اونچ نیچ کے فرق کا تصور، مگر پھر سہیل کی خوشی کی خاطر جا رہی ہیں۔ آپ یہ سب جانیے ناول کی آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ اشرف، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اور سے جھانک رہی ہے بہار شب رود، اور آج آپ اس ناول کی 60ویں قسط سنیں گے۔ خیریت تو ہے شازمین، تم آج مجھے کچن میں نظر آ رہی ہو۔ صباحت نے اسے کچن میں کام کرتے دیکھا تو ٹوک بھی گئیں۔ امی، میں گھر کے کام تھوڑے بہت تو کرتی ہوں نا۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے آہستگی سے کہنے لگی۔ ویسے ہی کل سے زاویہ سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی، سخت ناراض تھی، اس لیے بیڈ روم سے باہر زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب اگر فالتو یوں ہی کہیں بیٹھتی تو ممانی جان اور امی کا اسے پوچھنا لازمی تھا۔ یہ سہیل کا سلسلہ جب سے شروع ہوا تھا، زاویہ اور شازمین کے درمیان کتنی ہی مرتبہ بحث ہو گئی تھی، ناراضگی ہو گئی تھی، دونوں الگ تھلگ ہوئے رہتی۔ زاویہ کا کیا تھا، وہ تو بیڈ روم میں بند ہو جاتی، مگر شازمین، وہ گھر میں الگ تھلگ اکیلی بیٹھی دکھائی دیتی تب رومانہ ثاقب حسین اور صباحت چونکتی اور ضرور اس سے پوچھتی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تبھی ریسیپی کی ساری بک نکال کر کچن میں لے آئی، اور پھر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کیک کی سادہ سی ریسیپی کی جانب ہی جھک گئی۔ میری بیٹی شازمین کچن میں ہوتی ہے تو ضرور کچھ خاص بات بھی ہوتی ہے۔ تم مجھے آج کچن میں ایسے کیسے نظر آ رہی ہو شازمین؟ چلو اب وہ بات بھی مجھے بتا دو۔ صباحت بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں امی، میں ویسے ہی آ گئی تھی۔ امی، میرا دل چاہ رہا تھا آج شام میں چائے کے ساتھ کیک بنا لوں۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کی توجہ اپنی جانب سے ہٹانی چاہی۔ مجھے اچھا لگا شازمین کہ تم یہاں ہو۔ گھر کی بچیاں گھر کے کام کاج کرتی ہیں، باورچی خانے میں دکھائی دیتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح گھر اور کچن میں ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں میری بیٹی بہت گھریلو اور سگھڑ ہو۔ جی امی، وہ ماں کی بات کو اسی طرح توجہ سے سن رہی تھی۔ امی، مجھے آپ کی طرح اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا، وہ سادگی سے بولی۔ بیٹا، کچن میں وقت دینے لگو گی تو ایسے ہی کھانا پکانا بھی آ جائے گا۔ کھانا پکانا ایک فن ہے، انسان کا دل ہو، دھیان ہو، توجہ ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ سیکھ ہی لیتا ہے۔ صباحت اپنی دانش میں اسے سمجھا رہی تھی۔ جی امی، ہاں لیکن مجھے حیرت ہوئی۔ صباحت پھر مسکرائیں۔ امی بس ویسے ہی آ گئی، بیکار بیٹھی تھی تو سوچا خود کو تھوڑا مصروف کر لوں، اس لیے کچن میں آ گئی۔ اسے جلدی سے بات بنائی۔ بہت اچھا کیا شازمین، اور بیٹا میں تو تمہیں کہوں گی کہ اب پڑھائی سے فراغت مل گئی ہے تو گھر اور کچن کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاؤ۔ بلقیس کہاں ہے؟ امی ابھی کچن میں ہی تھی، باہر گئی ہے شاید۔ یہ چکن تم نے نکالا ہے شازمین؟ صباحت کی نگاہ بڑی تو پوچھنے لگیں۔ نہیں امی، بلقیس نے چکن کو صاف کر کے پانی سے اچھی طرح کھنگالا تھا، ڈنر کے لیے سوپ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور تمہارا کیک کہاں تک پہنچا؟ امی بس تیار ہو گیا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، بلقیس آ جائے تو چائے کا کہہ دینا، شام ہو رہی ہے۔ امی، آپ چائے کے لیے بلقیس کو نہ کہیں، چائے میں آج خود بنا لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چائے کے ساتھ کیک بھی لے آنا۔ جی امی، کیک تو تیار ہو گیا ہے، بس سرو کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا وہ اپنے تیار کیک کو اوون سے نکال کر سلپ پر ایک جانب رکھ رہی تھی۔ شازمین بیٹا، کوئی کام ہے تو میں تمہاری مدد کرواؤں؟ انہیں خیال آیا، نہیں امی، میں سب خود کر لوں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ مجھے اندازہ تھا صباحت تم مجھے باورچی خانے میں ہی ملو گی۔ رومانہ ثاقب حسین انہیں دیکھتی وہیں آ گئیں۔ ارے نہیں بھابھی جان، میں تو ابھی یہاں آئی ہوں، شام ہو گئی ہے، چائے کا کہنے آئی تھی۔ شازمین کو دیکھ کر رک گئی۔ میں اس سے یہی پوچھ رہی تھی آج یہاں کیسے نظر آ رہی ہے، اور مجھے تو بھابھی جان حیرت ہو رہی ہے۔ شازمین نے بتایا اس نے شام کی چائے کے لیے کیک بنا کر رکھا ہے اور اب چائے بھی بنا کر لا رہی ہے۔ صباحت مسکرائیں۔ ارے بھائی صباحت، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شازمین گھر گھرستی والی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر صباحت تم اس کی ماں ہو، تمہارا یہ سگڑاپا اور گھریلو پن
बेटी में माँ का अक्स तो दिखाई देगा ना। और मैं तो बाहर जाने का सोच रही थी, मगर अब मेरी बेटी चाय बना रही है तो मैं कहीं नहीं जा रही। रुमाना साकिब हुसैन ने खुलूस से शाज़मीन की जानिब देखा। थैंक यू मोमानी जान। यू वेलकम बेटा। रुमाना साकिब हुसैन की पजीराई ने हमेशा ही शाज़मीन का हौसला बढ़ाया था, उसका मान रखा था। शाज़मीन बेटा चाय तैयार कर ले आओ, फिर मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है। सबात ने एक निगाह उसकी जानिब की। जी अम्मी, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। उन्होंने देखा था उनके कहते साथ ही अब वो जल्दी जल्दी चाय तैयार कर रही थी। असमत भी किस कदर परेशान थी। जो बेटे की ज़बानी उन्होंने सुना था वो उन्हें अपने साथ जिस लड़की के घर जा रहा था उसका बाप बहुत बड़ा कारोबार लिए बैठा था, दौलत की रेल पेल थी। और जो कुछ सुहेल की ज़बानी उन्होंने सुना था, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपने छोटे से घर से उस लड़की के महल तक का रास्ता नापें। तीनों बच्चे छोटे ही थे तब बेवा माँ अपने तीनों बच्चों की परवरिश की थी, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। और सबसे बढ़कर औरत, जमाने की ऊंच नीच उन्हें खूब ही वाक़ियत हुई थी। मगर सुहेल बज़िद था, उसकी खुशी का सवाल था। उन्हें मानना ही पड़ा, मगर हजार अंदेशे, उलझने, फिक्रे, परेशानियाँ उनके ज़हन और दिल पर उसी तरह सर उठा रहे थे। बेटा, हम वहाँ जा तो रहे हैं, मगर कहेंगे क्या? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? वो इतने बड़े लोग हैं, क्या सोचेंगे भला कि हम ऐसे अचानक कहाँ से आ गए? और मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे मुंह उठाकर किसी के घर चले जाना अच्छा नहीं लगता। हम उनके वास्ते और वो हमारे वास्ते बिल्कुल गैर और अजनबी हैं। और तुम्हारी ज़बानी, मुझे तो फिर कुछ उन लोगों के बारे में वाक़ियत हो ही गई है, मगर मुझे अंदाज़ा है वो लोग हमें जानते ही नहीं होंगे। और मैं तुम्हारे साथ वहाँ चली जाऊँ और वहाँ जाकर रिश्ते की बात करने बैठ जाऊँगी। सोचकर ही हिम्मत टूटने लगती है। क्या सोचेंगे कि ये कौन अजनबी अनजान दो लोग मुंह उठाकर उनके घर आ गए हैं, और घर क्या महल आ गए हैं, और उनकी नाजो पली एक इकलौती बेटी के लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं। और बेटा, तुम्हारी तो नौकरी भी अभी इतनी माकूल नहीं है कि रिश्ते की बात करूं। मैं क्या कहकर बात करूंगी? तुम्हारी नौकरी अभी इतनी मामूली है, और तुम मुझे बता रहे थे उसके बाप का बहुत बड़ा कारोबार है, और वो लड़की उनकी इकलौती बेटी है, ऐश व इशरत में पली बड़ी है। तो ऐसे कैसे वो लोग हमारे लिए सोचेंगे और अपनी नाजो पली बेटी को हमें सौंप देंगे? असमत बी का फिक्रमंद होना अपनी जगह सही था। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा, जाविया वहाँ सब संभाल लेगी। और अम्मा, मैं अच्छी नौकरी के लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, हो सकता है जल्द ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और अम्मा, आप ही तो कहती हैं औरत का भी नसीब होता है। जाविया के साथ मेरा रिश्ता तय हो जाएगा तो ज़रूर मेरी किस्मत भी खुलेगी। बस अम्मा, आप ये सब नहीं सोचें। सुहेल की बात सुनकर उन्होंने सर को झुका लिया। मैंने तो तुम्हारी नौकरी और तनख्वाह का सोचकर रिफत बी से फरखुंदा और तुम्हारी शादी के लिए बात नहीं की थी। सोचती थी तुम्हारी नौकरी अच्छी हो जाएगी, तनख्वाह अच्छी हो जाएगी, तभी रिफत बी से तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। असमत भी आहिस्तगी से बोली, मगर अंदाजा था सुहेल ने उनकी सारी बात को सुना है, मगर वो खामोश था। और असमत बी की अपनी हालत भी यूं थी, दिल किस कदर रोया रोया था। एक तरफ बहन और एक तरफ बेटा, उन्हें दोनों ही अजीज थे। किस्मत ने वो दिन दिखाया था, बहन और बेटा किसी एक की खुशी का ख्याल करना था। ना वो बहन को छोड़ सकती थी और ना ही बेटे को। जब से सुहेल ने उनसे जाविया के लिए बात की थी, वो किस कदर परेशान थी, दस गजब का शिकार। दिल की उदासी बढ़ी तो सारी जात को ही रंजीदा कर दिया। आ जाए अम्मा, वो उसके साथ घर से बाहर निकली। क्या मोटरसाइकिल पर नहीं जाओगे? उन्होंने देखा था घर से निकलकर वो मोहल्ले के नुक्कड़ की जानिब बढ़ रहा था। नहीं अम्मा, हम वहाँ जाने के लिए रिक्शा कर लेंगे। अम्मा, मोटरसाइकिल पर जाविया के घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। उसने माँ की बात का जवाब दिया। अम्मा ने उसकी बात सुनी तो रुकी। मोटरसाइकिल पर उस लड़की के घर जाना अच्छा नहीं लग रहा तो क्या रिक्शा अच्छा लगेगा? अम्मा बगौर उसकी जानिब देख रही थीं। अम्मा, हम रिक्शा उसके घर के बाहर रोक लेंगे, अंदर तक नहीं लेकर जाएंगे रिक्शा। उसका लहजा मान पड़ने लगा। उसका घर क्या बहुत बड़ा है? अम्मा मुतजस्सिस से उसकी जानिब देख रही थी। जी अम्मा, वो बहुत बड़े इलाके में और बहुत बड़े घर में रहती है। अम्मा, घर क्या महल समझें। वो माँ की बात का जवाब दे रहा था। अम्मा उसके साथ चल रही थी। तुम पहले भी उसके घर जा चुके हो क्या? अम्मा मुतवज्जो हुई।
نہیں اماں، میں آج پہلی ہی مرتبہ جا رہا ہوں، اور اماں میں آپ کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اماں میں آج سے پہلے کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ سہیل ہاتھ بڑھا کر رکشہ روک چکا تھا اور اب رکشے والے کو مطلوبہ پتہ سمجھا رہا تھا۔ اماں پھر خاموش ہو گئی تھیں۔ کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا، کوئی جوڑ بنتا دکھائی دیتا ہی نہیں تھا۔ بھلا آسمان اور زمین کا بھی کوئی جوڑ بنا ہے؟ اور کیا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند بھی لگا ہے؟ زندگی گزاری تھی، زمانے کی اونچ نیچ طور طریقوں کو خوب ہی سمجھتی تھی، اور اپنی دانش میں وہ کتنی ہی مرتبہ اسے سمجھا بھی چکی تھی۔ سوال لے کر وہاں جا رہی تھیں، بالکل اجنبی انجان لوگوں کے گھر، بیٹے کی خوشی کے لیے سوالی بن کر، اس کی زندگی کی خوشیوں کے لیے دامن پھیلانے جا رہی تھیں، اور جانے ان سب کا جواب کیا آنا ہے۔ اور جتنا انہیں اندازہ تھا، ان لوگوں کو اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہونا تھا، صاف ہی انکار کرنا تھا۔ آ جائیں اماں، سہیل انہیں بلا رہا تھا۔ تب وہ اپنی چادر کو سمیٹتے رکشے میں آ کر بیٹھیں، اور ان کے بیٹھتے ساتھ ہی سہیل بھی رکشے میں آ کر بیٹھا تھا، اور پھر رکشہ چلنے لگا۔ اماں، ہم راستے سے کوئی کیک یا مٹھائی لے لیں گے، اس نے اماں کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ضرورت ہے اس قدر فضول خرچی کرنے کی؟ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اس رکشے کا کرایہ ہی جانے کتنا بن جائے گا۔ ہاں، جب رشتے کی ہاں ہو جائے گی تو مٹھائی لے جائیں گے، تم کیک لے جانے کا کہو گے وہ بھی لے جائیں گے، پورا ٹوکرا ہی لے جائیں گے۔ اماں نے بڑے خیال سے اس کا دل رکھا، مگر ابھی تو مجھے یہی فکر ہو رہی ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، وہاں کیا حالات ہوں گے اور کیسا استقبال ہوگا۔ اماں نے پھر ایک خدشے کا اظہار اس سے کیا۔ جی اماں۔ اماں نے اسے کیک لینے سے، مٹھائی لینے سے منع کیا تو وہ مان گیا تھا۔ یوں بھی وہ اماں کا بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا۔ رکشہ اپنی منزل پر رواں دواں تھا۔ صباحت، میں نے الماری سے کچھ فینسی کپڑے نکالے ہیں، ان میں سے کچھ زاویہ اور کچھ شازمین کے لیے رکھ رہی ہوں، بچیاں دیکھ لیں گی تو اپنی پسند سے خود ہی لے لیں گی۔ صباحت، میں تمہیں بھی دکھا دیتی ہوں۔ جی بھابھی جان۔ یہ سب میری شادی کے کپڑے ہیں، مگر ثاقب کو پسند نہیں تھے تو میں نے انہیں نہیں پہنا، ویسے ہی علیحدہ کر کے الماری میں رکھ دیے تھے سارے کپڑے۔ اب زاویہ کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو سوچا الماری کو بھی دیکھ لوں، اور کب سے سوچ رہی ہوں، کبھی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے تو کبھی سستی آ جاتی ہے۔ جانتی ہو صباحت، کتنے ہی کپڑے تو ایسے ہیں جنہیں رکھ کر میں بھول بھی چکی تھی، آج دیکھے تو یاد آئے، اور سب سے بڑھ کر گزری ہوئی باتوں کے قصے بھی خوب ہی یاد آئے۔ میری شادی ہو رہی تھی، کتنے ہی کپڑے میں نے اپنی خوشی اپنی پسند سے خریدے تھے، اور میرے گھر والوں نے بھی کس قدر خوشی خوشی اس ساری شادی کی تیاری کی تھی، لیکن ثاقب کو پسند نہیں آئے۔ ان کے کہنے میں ایک ملال تھا، لہجے میں چھلکتی اداسی، اور صباحت، بیوی کو تو اپنی شوہر کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک نگاہ اپنی نند کی جانب دیکھا۔ بھابھی جان، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بھابھی جان، آپ نے بھائی جان کی اور ان کی ذات سے وابستہ ان کے ہر ایک رشتے کی خوب ہی قدر کی ہے، اور بہت ہی خلوص سے، خوشی سے سمیٹ کر اس گھر میں رکھا ہے۔ میں تو آپ کی قدردان ہوں۔ صباحت مسکرائیں، اور بھابھی جان، مجھے تو آپ کے یہ سارے ہی کپڑے بہت اچھے لگے ہیں۔ شادی کے بعد آپ جو بھی کپڑے پہن لیتی تھی وہ بھی جچتے تھے۔ محبت ہے تمہاری صباحت، تم تو ہمیشہ سے ہی میری ایسی ہی تعریف کرتی ہو۔ رومانہ ثاقب حسین مصنوعی خفگی سے ان کی جانب ایک نگاہ ڈالتے، کپڑوں کو کھول کھول کر پھیلاتے ان کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ صباحت اب آرام سے، سہولت سے بیڈ پر دونوں پیروں کو اوپر کے بیٹھی تھیں۔ آپ جانتی ہیں بھابھی جان، آپ تو تعریف کے ہی اہل ہیں، اور میں ہی کیا، جو لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، وہ آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں، آپ ہی کی خوبیوں کو سراہتے ہیں، اور میں بھی بہت دل سے آپ کی ساری خوبیوں، آپ کی اعلیٰ ظرفی اور شاندار شخصیت کا اعتراف کرتی ہوں، داد دیتی ہوں۔ صباحت نے پھر کھل کر انہیں داد دی تھی۔ خیر صباحت، تم تو ہمیشہ سے ہی میری ایسے ہی تعریف کرتی ہو۔ یہ دیکھو، یہ ساڑی اور یہ جوڑا حمیرہ نے تحفے میں دیا تھا، وہ انہیں دکھا رہی تھی۔ بھابھی جان، بہت خوبصورت ہے۔ ہاں صباحت، واقعی بہت اچھا ہے، مگر میں نے زندگی میں کبھی بھی ان کپڑوں کو نہیں پہنا، بلکہ ایسے کسی بھی سوٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ مجھے مشرقیت والے پہناوے بہت اچھے لگتے تھے، مگر شادی کے بعد مشرقیت پہناووں کا اہتمام نہیں کر سکی۔ وہ آزردگی سے بولی، اب حازم اور زاویہ شازمین کی شادی پر ہی ایسے کپڑے پہنوں گی۔ وہ بچوں کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ثاقب کو پسند نہیں تھا نا، اس لیے۔ ثاقب حسین بزنس مین ہیں، اور اس طرح ان کا معیار بھی بہت اونچا ہے۔ جانتی ہو صباحت، میں نے اپنی ساری خوشی، اپنے سارے ارمان اور اپنی خواہشات کو اپنے شوہر کے سامنے
کبھی نہیں دہرایا، وہی زندگی گزاری جیسا وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ بالکل بھابھی جان، میں جانتی ہوں آپ کی بہت ساری خوبیوں میں بہت ساری قربانیاں اور سمجھوتے بھی شامل ہیں۔ آج اس گھر میں جو سکون نظر آتا ہے، رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، رشتوں میں خلوص دکھائی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بھائی جان کی کامیابی، ان سب کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ بھابھی جان، مجھے بہت اچھا لگے گا حازم، زاویہ، شازمین تینوں بچوں میں سے کسی کی بھی شادی ہو اور آپ اس طرح کے کپڑے پہنے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ہاں صباحت، میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی ایسے پہناوے میں اکیلی نہیں پہنوں گی، بلکہ تم بھی میرے ساتھ ایسے ہی ڈریسز پہنو گی۔ رومانہ ثاقب حسین نے انہیں خوب ہی حیران کیا، اور ان کی بات کو سنتے جھٹ صباحت انہیں دیکھنے لگیں۔ بھابھی جان، میں؟ ہاں صباحت، تم، اور میں کوئی بہانہ بھی نہیں سنوں گی۔ رومانہ ثاقب حسین نے وارننگ دیتے ایک مسکراہٹ بھی دبائی تھی۔ گھنٹہ بھر سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، اور اب شہر کی بڑی شاہراہوں پر رکشہ دوڑے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عصمت بھی کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور سہیل خود بھی تو کس قدر پریشان تھا۔ زاویہ کوئی عام معمولی لڑکی نہیں تھی، اتنے بڑے شہر کے بڑے کاروباری شخصیت کی بیٹی، یقینی طور پہ بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے اس کے لیے آتے ہوں گے، اور سہیل کی حیثیت تو کسی طرح ان کے برابر نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی تھی۔ زاویہ کب سے اپنے بیڈ روم میں بند تھی، اور سہیل اور ان کی اماں کے آنے کے استقبال کے لیے بار بار بالکونی سے آ کر جھانکتی تھی۔ یہی نہیں، عید پر زبردستی پہننے والا خوبصورت سا جوڑا جو رومانہ ثاقب حسین نے بہت دل سے خوشی سے اس کے لیے بنایا تھا، اور اسے مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے اسے پہننا پڑا تھا، مگر وہی جوڑا آج بطور خاص اس نے پہنا تھا، بڑی خوشی سے، بڑے دل سے اپنی تیاری کا اہتمام بھی کیا تھا، اور اس کا بڑا سا جھولتا دوپٹہ بیڈ پر سلیقے سے ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سہیل اور ان کی اماں آئیں گے، وہ جھٹ اس بڑے سارے دوپٹے کو اپنے سر پر ڈال لے گی۔ سوچتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ دونوں کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں اور جویلری، میک اپ، وہ مکمل تیار تھی، اور بار بار آ کر کبھی خود کو آئینے میں دیکھتی اور ٹہلنے لگتی، چہل قدمی کی جاتی، اور کبھی جھانک کر گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بالکونی سے دیکھتی۔ سارا دن لگا کر اس نے اپنی اس تیاری کو مکمل کیا تھا۔ شازمین صبح سے بیڈ روم سے باہر تھی، اور شازمین نے جیسے تیسے اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے خود کو کچن میں مصروف کیے رکھا ہوا تھا۔ شازمین زاویہ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی بیڈ روم میں گئی تھی، حالانکہ زاویہ نے اسے کتنی مرتبہ بلایا تھا، مگر شازمین انجان ہی بنی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ رومانہ ثاقب حسین نے صباحت اور شازمین کے ساتھ شام کی چائے اکٹھے پی تھی، کیک انجوائے کیا تھا، مگر زاویہ بیڈ روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ رکشہ اپنی رفتار سے اپنی مطلوبہ منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اماں سارے راستے کو بغور دیکھتی رہی تھیں، اور اب بڑی بڑی سوسائٹیز شروع ہو چکی تھیں، جہاں تحت نظر نگاہ جہاں تک جاتی بڑے بڑے عالیشان بنگلوز بنے ہوئے تھے۔ انتہائی چاقو چوبند گارڈز اور چوکیدار اپنی اپنی پوزیشنوں کو سنبھالے مستعد کھڑے تھے۔ سہیل، انہوں نے بیٹے کی جانب دیکھا۔ جی اماں۔ بیٹا، یہ تو دنیا ہی اور ہے، یوں لگتا ہے فرش سے عرش پر ہم چلے آئے ہیں۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بہت ہی دولت مند اونچے گھرانوں کے لوگ رہتے ہیں، اعلیٰ خاندانی لوگ۔ زندگی گزر گئی، میں آج سے پہلے کبھی ایسے علاقے میں نہیں گئی۔ تم پھر سوچ لو، زمین اور آسمان کا فرق ہے میرے بچے۔ قصے کہانیوں میں تو یہ پھر چل جاتا ہے، مگر حقیقی زندگی میں یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتے دیکھا اور نہ سنا۔ میں تمہیں بتاؤں، ہم تو ان لوگوں کے مخمل میں لگنے والے ٹاٹ کا پیون بھی نہیں ہو سکتے۔ عصمت بی کو شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ حسرت اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اماں ششت دیکھی جا رہی تھیں۔ اماں کا کہنا صحیح تھا، یہ سب دیکھ کر گھڑوں پانی اس پر گر رہا تھا۔ واقعی وہ اس کے کسی طرح قابل نہیں ہو سکتا تھا، اور اماں کی یہ بات بھی صحیح تھی، اس کے گھر والے رشتے کی بات سن کر جانے کیا رد عمل دیں گے۔ سوچنے والی بات تو تھی۔ اماں صحیح کہتی ہیں، آسمان اور زمین کا فرق، عرش اور فرش کا فرق واضح تھا، اور تبھی ایک پوزیشن سنبھالے اسلحے سے لیس باوردی سیکیورٹی اہلکار نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ رکشے والے نے اس کے اشارے کو دیکھتے اپنا رکشہ ایک جانب کیا تھا اور پھر رک گیا تھا۔
उन्होंने देखा था वो सिक्योरिटी गार्ड अब उनकी जानिब ही तेज़ी से बढ़ा चला आ रहा था। जी सर, आपको किससे मिलना है? उसका पूछना और लहजा इंतहाई महज़िबाना था, और जवाबन सुहेल ने जेब से जाविया के हाथ से लिखा हुआ एड्रेस निकाला। हमें इस घर में जाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसके हाथ से वो पर्चा लिया और फिर अपने वायरलेस पर बात करने लगा था। आप यहीं उतर जाएं, अंदर से प्राइवेट कार भी अलाउ हैं। तब असमत भी और सुहेल दोनों रिक्शे से उतर गए। सुहेल ने रिक्शे वाले को उसका किराया अदा किया था। सर आप आइए। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया था। जी। और उसके कहते साथ ही सुहेल और अम्मा उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे थे। आप यहाँ इंदराज करवा दें, अपना नाम और शनाख्ती कार्ड जमा करवा दीजिए। ये बहुत बड़ी गार्ड चौकी थी जहाँ मौजूद बावर्दी स्टाफ अब उसके क्वाई रजिस्टर में नोट कर रहा था। अम्मा उसके साथ खड़ी थी। हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? यहाँ से बाहर निकलने में ही आधे हो जाएंगे, और जाने जवाब चलने की सकत और हौसला भी बाकी रहने देगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता। असमत भी आहिस्तगी से बोली। वो अम्मा की बात बगौर सुन रहा था। सर यहाँ साइन कर दीजिए और अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा दीजिए। वो आवाज़ सुनते उस जानिब मुतवज्जो हुआ। जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर पढ़ाया था और फिर साइन करने लगा। आपको मेरी ये किस्त कैसी लगी? अपनी राय और अपनी पसंदीदगी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को शेयर करके ज़रूर कीजिए। मुस्कुराहट आपके चेहरे को खूबसूरत बनाती है। लोगों में आप काबिल कदर दिखाई देते हैं। इस मुस्कुराहट को अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए अपने चेहरे पर हमेशा सजा कर रखिए।